Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا راؤنڈ 3 اور راؤنڈ 3 میں اب ہماری ریویژن سٹارٹ ہے. تو اس میں ہمارے راؤنڈ 3 میں جو چیپٹرز ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 3. چیپٹر نمبر 3 ہماری کورس کے اندر بائیولوجی سے ریلیٹڈ جو ہمارا پورشن ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے. عزیز طلبہ، آج ہمارا بہت انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ ٹاپک ریپروڈکشن ان پلانٹس. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے جو نسل انسانی کی ابتدا ہوئی. تو اس کے علاوہ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے حسن کے لیے لاکھوں ملینز اور بلینز آف اسپیشیز، لیونگ اسپیشیز، اس میں پلانٹس، اینیملز بھی پروڈیوس کیے. اس میں جو اینیملز کا سروائیول تھا، کیونکہ ان کی نسل جو ہے وہ کانٹینیو رکھنی تھی، تو وہ تھرو ریپروڈکشن تھا. تو آج ہمارے کورس کی بک میں جو چیپٹرز ہے اس میں آج ہم پڑھیں گے ریپروڈکشن ان پلانٹس. تو ریپروڈکشن ان پلانٹس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ریپروڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. ریپروڈکشن مین کانٹینیوٹی آف ریس، یعنی کسی نسل کا تسلسل کو قائم رکھنا. کوئی بھی اسپیسیز اس کائنات میں جب اپنی کانٹینیوٹی رکھتی ہے تو وہ سروائیول کرتی ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ایسی بہت ساری اسپیشیز، ایسی بہت سارے آرگنیزم، ایسے بہت سارے پلانٹس اور اینیملز ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، ناپید ہو چکے ہیں، جن کے اندر ریپروڈکشن کا عمل سٹاپ ہو گیا، سلو ہو گیا، یا وہ کسی بھی ناگہانی آفات کی وجہ سے ختم ہو گئے. ریپروڈکشن ان پلانٹس ہماری کورس کی بک پیج نمبر 26 کے اندر آل لیونگ تھنگ جو ہوتی ہے، یہ اس میں پروسیس بائی وچ آرگنیزمز پروڈیوس مور آرگنیزم، جس سے مور آرگنیزم جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں مور لائک دیم سیلف. آپ دیکھتے ہیں، آپ نے مختلف پلانٹس دیکھے ہیں، جیسے کہ ویجیٹیبل پلانٹس ہیں، ٹومیٹوز ہے، لیمنز ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس مختلف پلانٹس جیسے کہ فروٹ سے ہیں، بناناز، مینگو، اورنج. آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک خاص قسم کے سیڈز ہوتے ہیں. ان سیڈ کو جو ہے وہ گرو کیا جاتا ہے، اور ان گروئنگ کے بعد وہ نیو پلانٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، اور وہ نیو پلانٹ جو ہیں اس طرح کی ویجیٹیبلز اور فروٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے پروڈیوس کرتے ہیں. یہ ایک پورا پروسیجر ہے سیڈ فارمیشن تک. سیڈ فارمیشن جو ہے وہ ایک ایمبریو ہے جو کہ پلانٹس کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے. پلانٹس کا ایک سب سے امپورٹنٹ پارٹ فلاور ہے. فلاور وہ امپورٹنٹ پارٹ ہے جہاں پر پلانٹس کے اندر ریپروڈکشن کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے. فلاور کو ہم کسی بھی فلاور کو ٹو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک کو ہم میل پارٹ کہتے ہیں اور ایک کو ہم فیمیل پارٹ کہتے ہیں. عزیز طلبہ، آپ یہاں دیکھیں، میں نے یہاں 2 ڈائیگرام ڈرا کی ہیں، اور اس میں یہ جو ڈائیگرام ہے یہ سینٹرل پارٹ آف دا فلاور ہوتا ہے. یہ آپ کی کورس کی بک پیج نمبر 26 پر موجود ہے. یہ سینٹرل پارٹ ہوتا ہے. اس کا جو اپر پارٹ ہے اس کو ہم سٹگما کہتے ہیں. یہ آپ دیکھیں سراہی کی طرح کا سٹرکچر ہے، اور یہ جو سراہی کی طرح کی اس کی جو نیک ہے، گردن ہے، اس کو ہم سٹائل کہتے ہیں. اور اس کے درمیان یہ ایک پھلا ہوا سویلن پارٹ ہے جس کو ہم اووری کہتے ہیں. اس اووری کے اندر اوویولز ہوتے ہیں. یہ اوویولز ہوتے ہیں فیمیل سیکس سیلز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہ اس طرح کے سٹرکچر جو ہے فلاور کے ارد گرد، یعنی اووری کے ارد گرد موجود ہوتا ہے ہمارے. اس میں جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اندر اینتھرز ہوتے ہیں. اس اینتھر کے اندر میل سیکس پارٹ فارمیشن ہوتی ہے جس کو ہم پولن گرینز کہتے ہیں. اور یہ ایک جو ہے آپ کو فلامنٹس نظر آ رہا ہے، یہ اٹیچڈ ہوتا ہے فلاور کے اندر. اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہ مختلف میں نے آپ کو 2 پارٹ بتائے. تو اس میں ایک پارٹ کو ہم نے سیپل، اور ایک پارٹ جو ریپروڈکشن میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا جس کو ہم پیٹلز کہتے ہیں. پیٹلز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا روز پلانٹ کے اندر، روز فلاور کے اندر جو گلاب کے پھول کی جو پتیاں ہیں پیٹلز کہلاتی ہیں. یہ اٹریکٹ کرتی ہیں انسیکٹس کو اپنی کس کی وجہ سے؟ فریگنس کی وجہ سے.
جس کی وجہ سے پولینیشن کا عمل جو ہے وہ پلانٹس کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے. کارپل جو ہے وہ فیمیل پارٹ ہوتا ہے. سیپل جو ہے یہ بھی اس کے اندر جو گرین پروٹیکٹیو پارٹ ہوتا ہے فلاور کے اندر اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پولینیشن. اب ان دو پارٹ کے ذریعے پولینیشن کیا ہوتی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشن. پولینیشن ٹرانسفر آف پولن گرینز, ٹرانسفر آف پولن گرینز. اب یہ پولن گرینز کہاں بنے؟ میل پارٹ کے اندر. ٹرانسفر آف پولن گرینز فرام دا اینتھر, یعنی اینتھر سے. یہ پولن گرین اصل میں میل سیکس سیل ہیں جو کہ پلانٹ کے میل پارٹ یعنی یہ اینتھر میں فارمیشن ہوئی آف اے فلاور, یعنی یہاں سے ایک فلاور کے اندر سے ٹو دا اسٹگما آف دا کارپل. یہ آپ دیکھ رہے ہیں فیمیل پارٹ ہے پلانٹ کا. اس کا جو اپر پارٹ ہے یہ اسٹکی قسم کا ہوتا ہے, اور جیسے ہی یہاں سے پولن گرین تھرو ایئر تھرو ونڈ, ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے پولینیشن کے مختلف جو ایجنٹس ہیں وہ کس طرح پولینیشن وقوع پذیر ہوتی ہے. تو یہاں سے وہ یہ پولن گرین ہوا کے ذریعے, انسیکٹ کے ذریعے, ونڈ کے ذریعے یہ یہاں تک جاتے ہیں, اور یہاں پر ایک اسٹکی پارٹ ہوتا ہے, وہاں کے ساتھ پولن گرین جو ہے وہ اسٹک ہو جاتے ہیں, اور کارپل از کالڈ, اس کو ہم عمل کو پولینیشن کہتے ہیں. ایک دفعہ پھر میں اس ڈیفینیشن کو ریوائز کرواؤں گا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن, ٹرانسفر آف پولن گرین فرام دا اینتھر آف اے فلاور ٹو دا اسٹگما آف دی کارپل, ٹو دی اسٹگما آف دی کارپل از کالڈ پولینیشن. اس عمل کو ہم پولینیشن کہتے ہیں. یہ جو مین دو پارٹ تھے فلاور کے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیے, جو میل پارٹ اور فیمیل پارٹ. اب پلانٹس کے اندر پولینیشن ڈفرنٹ کائنڈس کی بھی ہوتی ہے. اب آپ کی کامن ایگزامپلز ہے, آپ دیکھتے ہیں روز پلانٹ. اب روز پلانٹ میں آپ دیکھتے ہیں پنک کلر کے ہیں, ریڈ کلر کے ہیں, یلو کلر کے ہیں, وائٹ کلر کے ہیں. یہ مختلف قسم کے جو کلرز ہیں یہ بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ورائٹی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ جو ورائٹی آف فلاور, ورائٹی آف فروٹ, ورائٹی آف ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ایک ہی سیم کائنڈ کے اندر, یہ پولینیشن کے ذریعے ہوتا ہے. کائنڈز آف پولینیشن, بڑا امپورٹنٹ شارٹ آنسر. ہاؤ مینی کائنڈز آف پولینیشن؟ 2 kinds آف پولینیشن. نمبر 1 سیلف پولینیشن, نمبر 2 کراس پولینیشن. اب سب سے پہلے 1 by 1 ہم اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے سیلف پولینیشن. جیسے کہ آپ کو ڈیفینیشن میں پڑھا چکے ہیں, میں بتا چکا ہوں, پولن گرین ٹرانسفر ہوتے ہیں. کون ٹرانسفر ہوتا ہے؟ پولن گرین ٹرانسفر ہوتے ہیں فرام اینتھر آف دا فلاور, فرام اینتھر آف دا فلاور ٹو دا اسٹگما آف دی کارپل, ٹو دا اسٹگما آف دی کارپل, اسٹگما آف دی کارپل تک. تو جب وہ سیم فلاور میں ہو, ایک ہی پلانٹ ہے, اسی فلاور کے جو پولن گرینز ہے اسی پلانٹ کے کسی بھی فلاور کے جو اسٹگما یعنی فیمیل پارٹ کے اوپر چلے جائیں تو اس میں سیم کائنڈ آف فلاور جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں. اس عمل کو ہم سیلف پولینیشن کہتے ہیں. کراس پولینیشن, کراس پولینیشن میں یہ ہے کہ جو پولن گرینز ہیں, پولن گرین, وہ پولن گرین ٹرانسفر ہوتے ہیں فرام اینتھر ٹو کارپل بٹ این ادر پلانٹ. لیکن این ادر پلانٹ کون سا؟ سیم کائنڈ کا. یعنی اگر روز پلانٹ ہے تو دوسرا پلانٹ بھی روز ہی ہوگا, تو روز پلانٹ کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو این ادر پلانٹ آف سیم کائنڈ, این ادر پلانٹ آف سیم کائنڈ, اس عمل کو ہم کہتے ہیں کراس پولینیشن. اب آپ کی یہ بک کے اندر پیج نمبر 26 اینڈ 27, 26 کے اندر آپ کی سیلف پولینیشن کی ڈیفینیشن ہے. تھرڈ لائن میں there are transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another flower on the same plant is called self pollination. اور کراس پولینیشن کی ڈیفینیشن آپ کی کورس کی بک پیج نمبر 27 فرسٹ لائن سے, the transfer of pollen grain from anther of the flower of the stigma of the flower on an other plant, on an other plant of the same kind is called cross pollination. یہاں پر مختلف ایگزامپلس ہیں, وہ آپ ریڈ کریں گے, یاد کریں گے. عزیز طلبہ, آج کے لیکچر میں میری کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.